بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ایک بلڈ کردہ جو نیریٹو ہے غداری کا، اس کے متعلق کیا سوچ رہی ہے اور مطلب کیا فیصلہ انہوں نے کیا ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ذرائع جو ہیں ٹیلنگز کے، وہ کیا ہمیں بتا رہے ہیں، یہ اس سیشن میں، اس ولاگ میں آپ سے گزارش کروں گا پوری کی پوری معلومات۔ اور لیکن اس سے پہلے جو کام گڑبڑ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ہاں، وہ میں دو تین چیزیں ہیں، جو دو تین ڈیولپمنٹس ہیں، وہ شیئر کر لیتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب، وزیر اعظم پہلے تو ہم یہ طے کر لیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں یا نہیں۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے متعلق جو صدر نے ایڈوائس دی تھی، صدر کو ایڈوائس ملی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے، ان کی اس ایڈوائس کے مطابق اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی ہے۔ میں نے بھی غلط لفظ بول دیا، اسمبلیاں نہیں تھا، اسمبلی تھا، اور وہ قومی اسمبلی ہی ڈیزالو ہونی تھی، وہ ڈیزالو ہو گئی، یعنی آئین کے آرٹیکل 224 کے آرٹیکل جو ہے اے کے سب آرٹیکل 4 اس کے تحت تو وزیر اعظم بھی برخاست ہو گئے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق، اور اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہو گئی، تحلیل ہو گئی۔ لیکن وہ جو ایک تاثر چل رہا ہے وزیر اعظم کے، وہ جب تک اگلا وزیر اعظم نہیں آتا تو صدر نے ان کو کام کرنے کا کہا ہے کہ آپ اپنے عہدے پر براجمان رہیں۔ ذرائع جو ہیں جیو کے، جو جیو خبر دے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا کہ آپ یعنی کہ عمران خان صاحب، جب تک اگلا وزیر اعظم یعنی کہ نگران حکومت قائم نہیں ہوتی، آپ جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ چلاتے رہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہو سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 اپریل سے لے کے آج 5 اپریل رات، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 8:30 ہو چکے ہیں، تو رات 5 اپریل یعنی 3 اپریل دوپہر 3 اپریل سے لے کر 5 اپریل کی رات 8:30 بجے تک، یعنی کہ ابھی تک پاکستان اس وقت غیر قانونی طور پر چلایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم جو ایکٹ کر رہے ہیں، ان کا وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھنا، ان کا وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھ کر احکامات جاری کرنا، یہ سب کا سب غیر قانونی ہے۔ اور وہ آج پنجاب میں انہوں نے لاہور کا دورہ کیا، اور یہاں پر وہ انہوں نے اپنے جو چودھری برادران اتحادی ایک ہی رہ گئے ان کے ساتھ، اور اپنے پارلیمانی جو پارٹی ہے پنجاب اسمبلی میں، اس سے ملاقات کی، اور جو گیٹ پہ نام لکھوائے گئے تھے وہ 183 اراکین پنجاب اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کے لکھوائے گئے تھے، اور وہ محمود الرشید صاحب اور ایک سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، انہوں نے یہ بتایا میڈیا کو کہ جی ہمارے 165 ارکان موجود تھے، لیکن جو رپورٹ جیو نے حاصل کی ہے گیٹ سے، اس کے مطابق 40 سے 45 اراکین جو ہیں وہ نہیں آئے 183 میں سے، یعنی کہ 40 سے 45 غائب ہیں۔ تو پھر وہ کہاں پہ ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی مخالفت میں ہیں، وہ علیم گروپ ہے یا ترین گروپ ہے، اور کچھ انڈیویجلی ٹوٹ کے نون لیگ کے ساتھ جا کر ملے ہوئے ہیں۔ اس وقت پنجاب میں بھی یہی سین ہے، یعنی کہ شکست، اور یعنی کہ ان کا جو آج جو ہوا وہ 3-4 بہانہ بنا کے، چونکہ سامنے شکست نظر آ رہی تھی پرویز الہی صاحب کو، تو بہانہ بنا کر کے جی کہ کوئی ایک ٹیبل ٹوٹی ہے، 2 کرسیاں ٹوٹی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اسمبلی کا اجلاس 16 تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو یعنی جو دستور کے مطابق ہر چیز غیر دستوری ہو رہی ہے، غیر قانونی چل رہی ہے، اور وہ کیا کہ یہ جو شیڈول جاری ہو جاتا ہے، اس شیڈول میں کوئی فرق نہیں پھر آتا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا یا وزیر اعظم کے انتخاب کا۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ فاشزم پر اتری ہوئی ہے، ان کے اتحادی یعنی کہ چودھری برادران فاشزم کے اوپر اترے ہوئے ہیں، اور چودھری برادران گلی مٹی دے، کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں مثال ہے کہ گلی تھان تے پیر نہیں رکھ دے کہ سلپ نہ ہو جائے گی۔ تو چودھری برادران کے بارے میں اس وقت طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی کہ وہ ان کو بھی کوئی پشاور سے فون آیا تھا، کسی کسی ادارے کے چیئرمین نے کوئی فون کیا تھا، وہ کوئی سابق فوجی افسر ہیں، انہوں نے فون کر کے کہا تھا کہ میرا دوست جو اس وقت پشاور میں کام شام فرائض سر انجام دے رہا ہے وہ اگلا چیف ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس طرح کی باتیں سینہ گزٹ چل رہی ہیں، اور یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔
جب انفارمیشن کا فلو رک جائے، جب بے یقینی غیر یقینی کی صورتحال جو ہے اس کا راج ہو، تو پھر افواہیں جنم لیتی ہیں، اور اسی طرح کی افواہیں جو ہوتی ہیں یہ اداروں کے لیے زہر قاتل ہوتی ہیں، ادارے ویک ہوتے ہیں اس سے. تو یہ افواہیں چل رہی ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، سینہ گزٹ باتیں ہو رہی ہیں. اور لیکن جب میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا کہ یار یہ پنڈی پشاور کیا چکر ہے بھائی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چیزیں کنٹرول میں ہیں. پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈسپلنڈ فورس ہے، اور اس میں اس طرح کی نہ کوئی گنجائش ہے، نہ کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہے. یعنی یہ اگنوریبل نہیں ہے. یہ اس طرح کی اگر حرکت ہوگی تو نظر انداز نہیں ہوگی. جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ڈسپلن کو سبوتاژ کرنے کی جو کوشش ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی، وہ برداشت نہیں کیے جائیں گے اس طرح کے ایلیمنٹ. تو لہذا چیزیں ڈسپلن میں ہیں، کنٹرول میں ہیں، لیکن اس طرح کی صورتحال میں پھر اس طرح کی باتیں چلتی ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ والی بات ہوگی. دوسری ایک اور خبر ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جب پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آپ اس کو کہتے ہیں، وہ ہمارے ذرائع کیا بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا فیصلہ کیے ہوئے ہیں، وہ کیا چیزوں کو سوچ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے وہ کیا ہے، اسی سے ملتی جلتی یہ، لیکن یہ مختلف ہے خبر. یہ ایک غیر ملکی کوئی نشریاتی ادارہ ہے جس کو برطانوی خبر ساں ادارہ ہے ایک، اس کی ایک رپورٹ ہے جو جیو نے بھی رپورٹ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں ایک پاکستان کے عہدیدار نے، یعنی کہ پاکستان کے ریاستی عہدیدار یا کہہ لیں سروس آف پاکستان سے ایک بڑے عہدیدار نے، ایک بڑے افسر نے یہ کہا ہے کہ جی کہ ہم نے تو جو ہمارے سامنے جو معاملات آئے ہیں اس کے تحت تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ ہمارے سامنے اس طرح کے کوئی شواہد پیش کیے گئے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی بڑی 3-4 پولیٹیکل پارٹیز نے کسی قسم کی کوئی سازش میں ملوث ہے یا انہوں نے کوئی سازش کی ہے. اور یہ نام انہوں نے بتانے سے یعنی ذرا گریز کیا تھا کہ نام نہ بتانے کی شرط پر انہوں نے یہ والی بات کہی ہے کہ جی کہ ہمیں اس طرح کے کوئی شواہد نہیں ملے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پاکستان کی 3-4 جو یا پھر جو جتنی بھی اس وقت متحدہ اپوزیشن ہے یا کسی بھی ایک فرد سے متعلق اس طرح کے نہ شواہد پیش کیے گئے، نہ ہمیں اس طرح کے شواہد ملے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ کسی نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، یا یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ کسی سازش کا، غیر ملکی سازش کا نتیجہ ہے. تو اب جو ہماری اطلاع ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ مالک صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اور بھی بہت سے جرنلسٹوں کے ساتھ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نام نہ بتانے کی شرط پر یہ کنوے کر رہے ہیں کہ جی کہ وہ جو اعلامیہ تھا جس میں یہ کہا گیا کہ جی کہ یہ جو بھی کیبل ہے یا مراسلہ ہے جو وزیر گورنمنٹ نے دکھایا، عمران خان صاحب نے ان کے سامنے رکھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، وہ جو اس کو ہم نے صرف یہ کہا کہ یہ ایک مداخلت ہے ہمارے معاملات میں. اور جو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو عمران خان صاحب نے اس ٹیبل پر رکھا میٹر، اس سے متعلق بات ہو رہی ہے. اس کو دیکھ کے یہ کہا گیا کہ یہ جو مراسلہ ہے، یہ اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں یہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے، اور اس کا سفارتی سطح کے اوپر جو کلچر ہے، جو رواج ہے، جو طریقہ کار ہے، سفارتی لینگویج میں اس کا احتجاج کیا جائے گا. اور پھر وہ کر بھی دیا گیا. اور لیکن امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ ہم پر یہ الزام ہے، عمران خان صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں، یا تو نا کوئی شواہد دیں، کوئی ثبوت دیں. اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ اور پھر وہ ندیم ملک صاحب نے بھی جو ایک امریکن سینٹ کے اندر جو ڈونلڈ لو صاحب جو ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اپنی جو سب کمیٹی ہے سینٹ کی اس میں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی کہ ہم پاکستان، وہ سوال کیا گیا آپ نے کیا پرائم منسٹر سے بات کی فون اٹھا کے پاکستان کے یا کسی اور سے بات کی، تو انہوں نے سیکرٹری خارجہ سے اس طرح کی، انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں کی، ہم کوشش کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے پاکستان کے ساتھ چلنا ہے. تو اس کو بقول ندیم ملک صاحب کے کہ اس کو انہوں نے بنا لیا کہ جی سازش ہو گئی، خط آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس
اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ اس معاملے پر کھڑی نہیں ہے. وہ سمجھ رہی ہے کہ ان کو بھی یوز کیا گیا ہے، اور وہ مختلف جرنلسٹوں کو فون کر کے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندگان ہیں وہ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ بتا رہے ہیں، یہ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا وہ پیش کردہ میٹر کے اوپر ہم نے کیا تھا. جو مراسلے میں حقائق بیان کیے گئے تھے اس کے مطابق ہم نے اوپینین دی تھی کہ یہ معاملات میں مداخلت ہے اور اس کا اوپر جو ہے وہ سفارتی سطح پر احتجاج ہونا چاہیے. اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کیا، نہ ہم اس سے زیادہ کچھ سمجھتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ایک سائیڈ کا معاملہ. تو یعنی کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کہ نہ صرف یہ کہہ لیں کہ ساتھ نہیں کھڑی، بلکہ وہ سمجھ رہی ہے کہ ان کو یوز کیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے. اب جب آپ پاکستان کے ذمہ دارانوں کو اپنی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، انٹرنل پالیٹکس ہے، اس میں جب آپ استعمال کریں گے تو پھر اس کی ایک آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے میرا خیال ہے کہ مجھے وہ مہینہ یاد نہیں ہے، تینوں سروسز چیف نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ہم پاکستان کی منتخب حکومت کے ساتھ ہیں. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایک سیاسی غلطی تھی. اب میں یہ والی بات کروں گا تو بہت سے جو ہمارے پیپلز پارٹی کے جو دوست احباب ہیں وہ میں خود بھٹو صاحب کو بڑا لیڈر ہوں. عمران خان مانتا ہے تو یار میں پیچھے کی رہ گیا. میں بھٹو صاحب کو ایک بڑا لیڈر تسلیم کرتا ہوں، لیکن بھٹو صاحب ایک سیاسی لیڈر ہی تھے نا. ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. تو انہوں نے جب تحریک نظام مصطفیٰ جو شروع ہو گئی تھی، دھاندلی کے خلاف شروع ہوئی اور تحریک نظام مصطفیٰ بن گئی 9 ستاروں والی، پاکستان قومی اتحاد جو تھا، وہ جب بہت زیادہ پریشر اس نے پبلکلی وہ ڈیولپ کر لیا تھا بھٹو صاحب کے خلاف، تو انہوں نے پھر جو ترپ کا پتہ کھیلا تھا، جو انہوں نے سرپرائز دیا تھا اس وقت کی اپوزیشن کو، وہ یہ تھا کہ تینوں سروسز چیف نے وزیر اعظم کے مطالبے کے اوپر یہ لکھ کے دے دیا کہ ہم ایک منتخب حکومت کے ساتھ ہیں. اور پھر وہ بھٹو صاحب کے گلے پڑا وہ والی پریس ریلیزز کہ پھر اسی جنرل ضیاء الحق صاحب نے، میرا مطلب ہے ان کا تختہ الٹا، نہ صرف تختہ الٹا بلکہ ان کو پھانسی بھی دلوائی، ججوں پر بھی اثر انداز ہوئے، سب کچھ ہوا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو اس طرح کی غلطیاں آپ کے گلے پڑ جاتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے تو ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا، ان کو استعمال کیا ہے. تو تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی 3-4 بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کو اور عمران خان صاحب کے سابقہ اور اتحادیوں اور موجودہ حریفوں کو پاکستان کی فوج جو ہے وہ غدار سمجھتی ہے. تو یہ ایک سیریس معاملہ ہے. اب جب کوئی آپ سے یعنی کہ وزیر اعظم سے، وقت کے وزیر اعظم سے یہ فیل کرے اس کے بارے میں کہ اس نے ہمیں ڈسیو کیا ہے، ڈچ کیا ہے، ہمیں استعمال کیا ہے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، تو پھر اس کی ایک قیمت ہوگی، وہ قیمت دینی پڑے گی. تو اب ہم اس طرف آتے ہیں. ہم سے مراد ہے کہ یہ فقیر، میں ذرا لفظ پیڑا لگتا ہے یار، آئی ایم سوری فار دیٹ. تو اگلی جو ہے نا موونگ فارورڈ جس کو کہتے ہیں، کہ اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ذرائع کے مطابق وہ یہ سوچ رہی ہے کہ جناب علی کہ اگر یہ معاملہ لٹک رہا ہے سپریم کورٹ میں، اگر یہ معاملہ مزید لٹکا، کیونکہ یہاں پر تو بیسیکلی سوال جو اٹھ رہا ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانبداری پر اٹھ رہا ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا ہے، میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کی جو کمانڈ ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، اور نہ صرف یہ بلکہ جو باپ پارٹی اور MQM، یہ سارے کے سارے غدار ہیں. تو یہ جو تاثر اس وقت قائم ہو چکا ہے، اور پھر جو سپریم کورٹ میں بھی جو تاثر جا رہا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے پہلا فارمولہ یہ ہے کہ وہ آج بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ شدت سے منتظر تھی کہ سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی فیصلہ سنا دے، اور لیکن فیصلہ نہیں آیا. عدالت کے اپنے
پروسیجرز ہوتے ہیں اور وہ اپنی کہہ لیں کہ اس کے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس کے کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. کبھی وہ بہت جلدی میں ہوتی ہے، کبھی وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھنڈ مولتے مٹھے چول. تو سوری فار دیز ورڈس، لیکن ہے کہ اب یہ جو عدالتی عمل جس سست روی کا شکار ہے، پاکستان کے اداروں سے لے کے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے لے کے پاکستان کے جو عام عوام ہیں، وہ اس وقت ہذیانی کیفیت کا شکار ہو رہے ہیں. عوام خصوصاً ان کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں اداروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن ادارے منتظر ہیں کہ یار کہ یہ معاملہ کسی طرف لگے، کیونکہ 3 اپریل سے پاکستان جو ہے وہ ایک شدید قسم کے آئینی بحران کا شکار ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں نا جی. تو لہٰذا آج انتظار کیا جا رہا تھا، آج فیصلہ کوئی نہ کوئی آئے گا. اب کل پہ ڈال دیا گیا ہے، سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، تو موسٹ پرابلی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ کل فیصلہ آ جائے گا. اور اگر کل فیصلہ نہ آیا تو ایک چانس ہے، یعنی وہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کر کے اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کر دی جائے. میں بڑے محتاط انداز میں یہ والی بات کر رہا ہوں، اور میں بھی اس کی ضرورت نہ پڑے، فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ کا. لیکن جو اس وقت کنسرن کوارٹرز جو ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں، اس میں جو سوچ و بچار ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ عدالتی پروسیجرز کی وجہ سے یہ مزید لٹکتا ہے تو پھر کم از کم ہمیں اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کر دینی چاہیے. اچھا، پھر اس پر یہ بھی سوچا گیا کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یار کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا ہوا ہے، ہم تو ایک جو فرض ہے، ایک ڈیوٹی ہے، ہم ڈسپلن فورس ہیں، جانا بنتا تھا. وزیر اعظم نے اگر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کی تھی تو انکار تو نہیں کیا جا سکتا. تو اب وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ اب ایک ریاستی معاملے کو سیاسی معاملے میں نہ ڈھالتے، اعتراض برتتے، ریسٹرین شو کرتے، اور جو طریقہ کار ہوتا ہے ریاست کے ایکٹ کرنے کا اسی طرح کرتے. لیکن انہوں نے اپنے مقامی یا اپنی ذاتی سیاست بازی کے لیے یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا کسی سیاسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے پاکستان کے اداروں کو بیچ میں گھسیٹا ہے. یہ بہت چیز مائنڈ کی گئی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. وی آر پروفیشنل فورس، اور پروفیشنل فورس کے اوپر کسی بھی قسم کی جو لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا، پولیٹیکل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا جو دھبا لگانا ہے وہ غلط ہے. ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹا جائے. اب اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ پھر ہم آ کے بیان کر دیں. اب تو وہ اس طرح سے چیف ایگزیکٹو بھی نہیں ہے عمران خان صاحب، اب وہ اس طرح سے باز پرس بھی نہیں کر سکتے. اب تو وہ ڈنگ ٹپاؤ ہے نا جی، وہ جس کو ہم کہتے ہیں روز مرہ کے معاملات کو سر انجام دینے کے لیے وہ ایک طرح سے نگران وزیر اعظم ہے، ایک طرح سے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم، بلکہ ابھی تک تو ان کی کوئی دستوری حیثیت ہی نہیں ہے. کیونکہ ان کے لیے میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ ذرائع کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن ہی نہیں جاری ہوا. تو ان حالات میں شاید جو ہے وہ ایک زیادہ مارجن ہے کہ پاکستان کی ڈسپلن فورس جو ہے وہ ایک طرح سے ایک ڈسپلن سے میں نہیں ہے. یعنی اب ان کو وزیر اعظم کی، عمران خان صاحب کی خصوصاً وہ بندش نہیں ہے، وہ قانونی جو ہے وہ ایک رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ کھل کر آ کے بیان کریں کہ جی کہ ان کو کس طرح یوز کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو اب یہ معاملات چل رہے ہیں، اور وہاں پر یہ بھی غور و خوض کیا گیا کہ اس معاملے سے اگر کوئی رائے طلب کی جائے ان سے، کیونکہ یہ سرحد پار ایک سازش کا ذکر ہے، تو جو سرحد پار سازش ہوتی ہے اس کو پاکستان کی ایف آئی اے، پاکستان کی آئی بی، پاکستان کی پولیس وغیرہ، اس طرح کے جو ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ ان سے یہ ریلیونٹ نہیں ہے یا ان سے یہ متعلقہ معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ کس سے متعلقہ ہے؟ یہ معاملہ پاکستان کی پریمیئر جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس سے متعلق ہے، یعنی کہ یہ آئی ایس آئی سے متعلق ہے. تو کل کلاں کو اگر عدالت میں کسی اور فورم کے اوپر اگر رائے طلب کی جاتی ہے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے کہ یار اس کی انکوائری کس طرح ہوگی، کیسے کریں گے اس کی انکوائری، تو وہاں پر اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ پھر ہمارا کیا جواب ہوگا.
تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک JIT ٹائپ کا ماڈل موجود ہے، تو تاکہ کسی ایک ادارے کو پن پوائنٹ نہ کیا جا سکے کہ جی کہ یہ کوئی بائسنس کا کوئی الزام نہ لگے، تو مل کے جو ہے وہ اس کی ظاہر ہے کہ لیڈ تو وہی ISI ہی کرے گی اگر یہ کل کو ضرورت پڑے تو۔ اب بھی معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں، وزیر اعظم نہ ہوں، وہ وزیر اعظم آگے چل کر ہوں بھی تو بھی ایک نہ ایک وقت پر یہ معاملہ الائیو رہنا ہے، یہ معرض التوا میں جا سکتا ہے اگر وزیر اعظم عمران خان رہتے ہیں کسی بھی صورت میں کسی بھی حوالے سے، تو یہ معاملہ معرض التوا میں تو جا سکتا ہے لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ جس کو کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ معاملہ جس طرح کبھی ہوا ہی نہیں تھا، یہ الائیو رہے گا، یہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ اس کا یہ معاملہ حل طلب رہے گا، اس کے اوپر انکوائری آج نہیں تو کل ہونی ہے، اس کے اوپر قانون کے مطابق آج نہیں تو کل عمل ہونا ہے، جس طرح پرویز مشرف کے خلاف ہوا۔ اور ایک خوبصورت بات بلکہ افسوسناک بات کہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے 3 نومبر 2007 کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایمرجنسی پلس لگائی تھی، اور عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے 3 اپریل 2022 کو 3 اپریل اور وہ ادھر 3 نومبر 3 کا ہجا 3 کا آنکڑا، اور قسمت ایک سی خیالات ایک سے، تو ظاہر ہے کہ فیٹ بھی ایک سی ہوگی۔ تو جس طرح جو پرویز مشرف صاحب ہیں انہیں اپنی چاہے غیر موجودگی میں ہی صحیح آئین کے ساتھ غداری کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑا، سزا بھی ہوئی اگرچہ پھر معطل بھی ہوئی، لیکن وہ ابھی تک قائم ہے۔ پرویز مشرف صاحب کسی بھی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکتے تو ہم جیسے لوگ یہ کہیں گے کہ وہ دستور کے باغی تھے، انہوں نے پاکستان کے دستور کو ایک بار نہیں 2 بار توڑا، تو دستور کا انتقام جو ہے وہ منہ بول کر سر چڑھ کر بول رہا ہے، تو وہ پاکستان نہیں آ سکتے۔ عمران خان صاحب کو بھی پے بیک کرنا پڑے گا، پاکستان کے دستور کے ساتھ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کھلواڑ، اس کا جواب عمران خان صاحب کو دینا پڑنا ہے، آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل نہیں، آج ہی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔